بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سورہ الممتحنہ اس کی پہلی آیت کی ایک ایسی زبردست کہانی ہے کہ ناظرین مجھے نہیں معلوم کہ آپ کے ساتھ کیا بیتے گی جب آپ یہ مکمل واقعہ سنیں گے۔ بڑا ہی خوبصورت واقعہ ہے اور جو سنے گا یقیناً اس کا ایمان بہت ہی تازہ ہوگا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ناظرین یہ واقعہ ہر ایک کو سننا ہی چاہیے۔ ناظرین، سورہ الممتحنہ کی پہلی آیت جس کے نتیجے میں یہ آیت اتری، جس واقعے کے نتیجے میں غور سے سنیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ اور حضرت مقداد بن الاسود رضی اللہ عنہ، ان تینوں کو بلایا اور ایک مہم پہ بھیجا۔ مدینہ المنورہ سے ایک مہم کیا ہے کہ ایک عورت ایک اونٹ پر جا رہی ہے اور وہ اس وقت وادی روضہ خاک، یہ خاک ہے، خے الف خے، تو وادی روضہ خاک میں اس وقت وہ جا رہی ہے۔ وہ مکہ کو سفر کو نکلی ہوئی ہے۔ اس کے پاس ایک خط ہے، وہ خط مجھے لا کے دو اس عورت سے۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم تینوں گھوڑے دوڑاتے ہوئے وادی خاک میں جیسے ہی داخل ہوئے تو وہاں پر ہمیں ایک عورت اونٹ پر جاتی ہوئی ملی، اسی وادی میں جہاں کا بتایا گیا تھا، اور اس سے پوچھا تو وہ مکہ کو سفر کر رہی تھی، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس عورت سے کہا کہ تمہارے پاس ایک خط ہے، وہ خط ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے اور وہ ہمیں ان کو دینا ہے اور وہ تمہارے پاس ہے۔ اس عورت نے انکار کر دیا کہ میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے برداشت کیا اور اسے کہا کہ دیکھو خط تمہارے پاس ہے اور خط تم چپ کر کے ہمیں دے دو تو تمہارے حق میں یہ بہتر رہے گا۔ وہ عورت کہتی ہے نہیں، نہ ہی میرے پاس کوئی خط ہے، نہ ہی میں کوئی چھپا رہی ہوں، نہ میں جھوٹ بول رہی ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں آپ سے سچ کہہ رہی ہوں۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ بھیجنے والا کون ہے اور بتانے والا کون ہے۔ اس سے اب ایمان کا تقاضا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بہت برداشت کیا، اس عورت سے کہا کہ دیکھو خط تمہارے پاس ہے، خط ہم نے تم سے نکلوا لینا ہے، تم عزت سے خط نکال دو تو بہتر ہے تمہارے حق میں، ورنہ اگر تمہاری تلاشی لینے کے لیے اگر ہمیں تمہارے کپڑے بھی اتارنے پڑے تو ہم یہ خط تم سے لے کر جائیں گے۔ جیسے ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مبارک منہ سے یہ الفاظ نکلے، وہ عورت سمجھ گئی کہ معاملہ بہت ہی سنگین ہے اور ان کو مکمل اطلاع ہے۔ تو اس نے کیا کیا کہ اپنے جوڑا، جو بال اس نے باندھے ہوئے تھے جوڑے سے، وہ جوڑا کھولا، اس میں سے خط نکالا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیا۔ آپ تینوں جلیل القدر صحابہ وہ خط لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ اب وہ خط کھول کے دیکھا تو وہ خط حضرت حاطب رضی اللہ عنہ کی طرف سے تھا، جو کہ بدری صحابی ہیں، جنہوں نے غزوہ بدر بھی لڑی ہوئی ہے، اور وہ خط لکھا ہوا تھا کس کے نام؟ قریش کے نام لکھا ہوا تھا، کفار قریش۔ ناظرین، اور اس میں اطلاع دی گئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ پر چڑھائی کے لیے تیاری کر رہے ہیں، تو تم لوگ بھی یعنی تیار ہو جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عموماً جو تقریباً 90 سے زیادہ % جو جنگیں ہیں، 90% یعنی 10 میں سے اگر 90% کریں تو ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اطلاع نہیں دیتے تھے اور چڑھائی کرتے تھے، جیسے غزوہ خیبر میں ہوا۔ تو اس کا یہ ہوا کہ اب کفار کو یہ اطلاع مل جانی تھی۔ یہ جیسے ہوتا ہے نا کہ سیکرٹ لیک آؤٹ کرنے والا معاملہ تھا۔ جب یہ بات حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو پتہ چلی تو آپ غصے ہو گئے، تلوار تک ہاتھ پہنچ گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ مجھے اجازت دیں تو میں حاطب یعنی رضی اللہ عنہ کو میں خلاص اس کا سر تن سے جدا کر دوں کہ وہ منافق ہو گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو رحمت للعالمین ہے۔ آپ نے حضرت حاطب کو بلا بھیجا، وہ آئے اور ان سے پوچھا یہ خط کے بارے میں بتاؤ۔ تو حضرت حاطب نے وہ خط دیکھتے ہی فرمایا یہ خط میں نے ہی لکھا ہے اور میں نے قریش مکہ کو لکھا ہے، اور آپ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے مجھے صفائی کا موقع دیں یا حقیقت بتانے کا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکمل موقع دیا اور پوچھا کہ حاطف تم نے ایسا کیوں کیا؟ ناظرین، میری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ جب نکلے ہوں گے تو کس انداز سے نکلے ہوں گے، کیا سننے والا یہ برداشت کر سکتا ہے؟ حاطف تم نے یہ کیوں کیا؟ تم نے یہ کیا کیا؟ حضرت حاطف فرماتے ہیں کہ میں نے بتایا کہ میں مکہ کا رہنے والا نہیں ہوں، باقاعدہ رہائشی نہیں ہوں، لیکن میرے کچھ وہاں پر جاننے والے ہیں، کچھ سامان ہے، تو جب آپ نے مکہ پر چڑھائی کرنی ہے، جنگ کرنی ہے، تو باقی سب لوگوں کے تو رشتہ دار ہیں، وہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ مدد کر دیں گے، تو میری تو وہاں مدد کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے مکہ میں، تو میں نے ان کی ہمدردیاں سمیٹنے کے لیے، ہمدردیاں لینے کے لیے میں نے یہ خط لکھا، تاکہ جب آپ مکہ پر حملہ کریں تو ان کو احساس ہو کہ میں نے ان کی مدد کی تھی۔ تو یہ میں نے ایک ذاتی مفاد کی بنا پر یہ خط لکھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو یہ موقف پسند نہیں آیا، اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ ابھی اجازت دیجئے میں اس منافق کی گردن اتار دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بندہ سچ بول رہا ہے، اور مخاطب ہوئے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی طرف، اور فرمایا کہ عمر ایک بات یاد رکھو، حاطب ان بندوں میں سے ہے جو اصحاب بدر میں سے ہیں، جنہوں نے غزوہ بدر لڑی ہوئی ہے، اور اللہ رب العزت کا اعلان ہے کہ جنہوں نے بھی غزوہ بدر لڑی ہے ان کو اللہ نے معاف فرما دیا ہے۔ تو کیا اللہ، یعنی اس کا معنی اگر ناظرین غور کریں تو یہ آتا ہے، تو اللہ کو تو معلوم تھا کہ حاطب آگے جا کے یہ کام بھی کرے گا، تو اللہ رب العزت نے تو سب کو معاف کر دیا جنہوں نے بھی غزوہ بدر لڑی، تو اس کے بعد اس کو معاف کر دیتے ہیں، اس کو موقع دیتے ہیں۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے، ظاہر ہے کہ اصحاب بدر کی یہ اہمیت۔ تو ناظرین، حضرت حاطب بہت شرمندہ ہوئے اور غلطی کی معافی بھی مانگی، اور معافی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دے دی۔ اور میرا رب کیا فرماتا ہے اس واقعے کے اوپر، اب آپ کو مزہ آئے گا آیات کا ترجمہ سنتے ہوئے، جو سورہ الممتحنہ کی آیات 1 سے لے کے 3 تک ہیں، تو ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش ہے ورڈ ٹو ورڈ۔ تو سنیے، اب آپ کو بڑا مزہ آنے والا ہے، آپ رو لیں تو بڑا بہتر ہوگا، آپ سب کے حق میں، میرے حق میں بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، میرے اور خود اپنے دشمنوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، تم تو دوستی سے ان کی طرف پیغام بھیجتے ہو، اور وہ اس حق کے ساتھ جو تمہارے پاس آ چکا ہے کفر کرتے ہیں، یعنی اسلام، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور خود تمہیں بھی محض اس وجہ سے جلا وطن کرتے ہیں، اور تم اپنے رب پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر تم میری راہ میں جہاد کے لیے اور میری رضامندی کی طلب میں نکلتے ہو تو ان سے دوستیاں نہ کرو، تم ان کے پاس محبت کا پیغام پوشیدہ پوشیدہ بھیجتے ہو۔ ناظرین، میرا رب سب دیکھتا ہے، سب جانتا ہے، لیکن وہ وقت پر بولتا ہے، اللہ رب العزت۔ میں آگے بھی بتاتا ہوں، تو میں اس وجہ سے ایک نکتہ آپ کو بتاؤں گا۔ تو تم ان کے پاس محبت کا پیغام پوشیدہ پوشیدہ بھیجتے ہو، اور مجھے خوب معلوم ہے جو تم نے چھپایا ہوا ہے، اور وہ بھی جو تم نے ظاہر کیا۔ تم میں سے جو بھی اس کام کو کرے گا وہ یقیناً راہ راست سے بھٹک جائے گا۔ اگر وہ تم پر کہیں قابو پا لیں تو وہ تمہارے کھلے دشمن ہو جائیں گے، اور برائی کے ساتھ تم پر دست درازی اور زبان درازی بھی کرنے لگیں گے، اور دل سے چاہنے لگیں گے کہ تم بھی کفر میں لگ جاؤ۔ تمہاری قرابتیں، رشتہ داریاں اور اولاد تمہیں قیامت کے دن کام نہ آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے خوب دیکھ رہا ہے۔ ناظرین، اب غور کیجیے، ایک شخص کی خاطر یہ آیات اتری، اور کتنی کھلی آیات کہ پوشیدہ پوشیدہ پیغامات بھیجتے ہو، اللہ خوب جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ ناظرین، آپ غور کریں، اللہ اس وقت بھی دیکھ رہا تھا جب حضرت حاطب رضی اللہ عنہ یہ ارادہ رکھے ہوئے تھے کہ میں خط لکھوں تاکہ میری کچھ وہاں پر جان پہچان اور میرے سے ان کے تعلقات بن جائیں، اور ان کیس کے، یعنی کہ اگر کوئی معاملات خراب ہو جائیں تو وہ میرا لحاظ کریں گے۔
اس کا مطلب یہ تھا صرف۔ تو ناظرین، اللہ تو اس وقت بھی دیکھ رہا تھا جب خط لکھا جا رہا تھا، قلم یہ الفاظ لکھ رہے تھے، میرا رب اس وقت بھی دیکھ رہا تھا۔ جب یہ خط لکھ کے پیک کیا جا رہا تھا، میرا رب اس وقت بھی دیکھ رہا تھا۔ لیکن جب اس خط کو اس عورت کے حوالے کر دیا گیا تو اس وقت کیونکہ گناہ مکمل ہو گیا، یعنی کہ ایک عمل ہو گیا، اللہ رب العزت دیکھتا رہتا ہے کہ شاید انسان پلٹ آئے، ہو سکتا ہے وہ خط نہ دے، لیکن اللہ کو معلوم ہوتا ہے، سب معلوم ہوتا ہے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ گناہ کے معاملے میں جب تک آپ کر نہ لیں، آپ کے نامہ اعمال میں لکھا نہیں جاتا۔ اور ثواب کا معاملہ، حسنات کا معاملہ ایسا ہے، آپ دل میں نیت کریں، آپ کو اس کا پھل مل جاتا ہے۔ میرے رب کا نظام کتنا خوبصورت ہے۔ تو یہ دیکھیے، جب خط اس عورت کو دے دیا گیا، وہ عورت اونٹ پر بیٹھ گئی، وہ عورت چل پڑی، تب میرے رب نے آگاہ کر دیا اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ جائیے، اب وہ خط وہاں پر موجود ہے۔ اور دیکھیے، جب یہ ناظرین آپ ساتھ ساتھ آپ نے ویژولائز بھی دیکھیا کہ مدینہ المنورہ سے یہ وادی روضہ خاک کتنی دور ہے، 15 کلومیٹر کا فاصلہ ہے بس۔ ناظرین، یہ 15 کلومیٹر کا فاصلہ تو ان تینوں جلیل قدر صحابہ نے 15-20 منٹ میں ہی طے کر لیا ہوگا۔ تو ناظرین، اس سے اندازہ لگائیں کہ میرا رب سب دیکھ رہا ہے۔ اگر آج کل ہم جو اعمال کر رہے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، فریب کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن رب اگر خاموش ہے تو رب جانتا ہے کہ وہ بول چکا، وہ اس میں سب کچھ بول چکا ہے، لیکن ہم سنتے نہیں ہیں، جانتے نہیں ہیں، پڑھتے نہیں ہیں کہ رب نے کیا کیا بولا ہوا ہے۔ اگر ہم اس طریقے سے یہ قرآن پاک پڑھتے رہیں اور ساتھ کون سی آیت کس وجہ سے نازل ہوئی، تو یقین کریں ہمارا بہت گہرا تعلق ہو جائے اپنے رب العزت سے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔